مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ ایک مسلمان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اور آج ہمیں جو مسائل، آج ہمیں جو درپیش ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہمیں ایک تمہید کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ حضور کا تعلق کیسا تھا اور امت کو ان کے ساتھ کیسا تعلق۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ایک باقاعدہ نظام تعلیم و تربیت کا حصہ تھا۔ صفہ کی درسگاہ کے اندر تعلیم ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے، خود موجود تھے ان کے درمیان، جنگوں میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں، دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وحی کے نزول کے مواقع دیکھیں۔ صحابہ کرام کی آپ خوش قسمتی دیکھیے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وحی اترتے ہوئے دیکھیے، خود پیغمبر کے ساتھ سفر اسفار مکی زندگی کو دیکھا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیکھیے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیکھیں، اور کیا کہنا چاہیے حضرت عمر فاروق کا ساتھ دیکھیں۔ ان لوگوں کا دین کے ساتھ معاملہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہر موقع دیکھا ہے، جنگ میں بھی ان کو دیکھا ہے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی دیکھا ہے۔ فتح کے دور میں صحابہ کرام نے ان روایات صحابہ سے ہی پہنچی ہے نا ہم تک کہ مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے، کالی پگڑی آپ کے سر پر تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے سر جھکایا ہوا تھا کہ لگتا تھا کہ آپ کا سر کوہان سے جا کر لگ جائے گا۔ کسی فاتح کی طرح کا تم طراق نہیں تھا کہ ایک فاتح جو ہے اپنے آبائی علاقے کو فتح کر کے اس میں داخل ہو رہا ہے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں۔ تواضع کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں کہ سر مبارک جھکایا ہوا ہے، اور اتنا جھکا ہوا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی پیشانی اونٹ کی کوہان سے جا لگے گی، اتنا سر جھکا ہوا ہے، اس عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کھانا ایسے کھاؤں جیسا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے پورے کائنات کا، اس کی جانب سے رزق دیا گیا ہے مجھے۔ کہ جو دین کی بعض باتیں ہیں نا جس کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہی پورا دین ہے اصل میں۔ یہ جو ہمارے کھانے پینے کے طریقے ہیں، ہمارے بولنے، ہمارے ہاتھ دھونا، نیچے بیٹھنا، دسترخوان پر بیٹھنا، کئی لوگوں کا ایک پلیٹ میں شریک ہو جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، اپنی طرف سے کھانا، اس طرح بیٹھنا، یہ جتنی اسی کا نام تو دین ہے۔ اور دین کسی چیز کا نام ہے؟ یہ کھانے کی سنت ہے، یہ سونے کی سنت ہے، یہ بیٹھنے کی ہے، یہ بولنے، اسی کا نام تو۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، اسلام کوئی یونانی فلسفے کی طرح کا کوئی پیچیدہ فلسفی مذہب نہیں ہے کہ وہاں پر بس بحثیں ہوں گی اور ذہنی عیاشی کے سامان ہوں گے، اور اس کے اندر پیچیدہ ماوراء العقل بحثوں کے ذریعے سے کوئی دین کی تشریح۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے اعمال کا، جس کے بارے میں بڑی سہولت سے کہہ دیتے ہیں ہمارے ساتھی کہ یعنی جسم سے نکلنے والے اعمال کی درستی کا نام دین ہے۔ دن بھر میں جو کچھ آدمی کر رہا ہے، یعنی یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دین ہے، اس کے بارے میں اس میں مسنون طریقہ پیش نظر ہونا چاہیے، سنتوں کا لحاظ ہونا چاہیے، بولنے کی سنتیں معلوم ہیں، سننے کی سنتیں معلوم ہیں، بیٹھنے کی سنتیں معلوم ہیں، گفتگو کی سنتیں معلوم ہیں، یہ ساری اسی چیز کا، اس کے بعد جس کام میں لگیں اس کام میں، اس کے بعد جس کام، اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان کی زندگی 24 گھنٹے کی وہ دین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تو یہ مواقع دیکھے تھے اور ان کے ساتھ معاملات ہوتے تھے، اور وہ دین کا حصہ شریعت کو اور آسمانی احکامات کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دین کا حصہ بنتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا کہ عثمان، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی تمہارے ہاتھ سے نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ عثمان غنی کا محاصرہ باغی کریں گے، یہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ آپ کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا مظلومانہ واقعہ تو پتہ ہی ہوگا کہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور ان کا باغیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور 40 دن تک ان کے گھر کوئی کھانا اور پانی نہیں جانے دیا گیا، اور 600-700 افراد جمع ہوئے ان باغیوں سے نمٹنے کے لیے۔ عثمان غنی نے کسی کی تلوار کو بے نیام ہونے کی اجازت نہیں دی۔ روایات کے اندر آتا ہے، اس ارشادات پر عمل کا معاملہ دیکھیے، روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی ایک دن اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے اور باغیوں سے خطاب کیا، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تمہیں یہ بات یاد ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ آئے تھے تو اس پورے مدینہ میں بئر روما کے چشمے کے علاوہ میٹھے پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے جو اس چشمے کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت کے اندر اپنا عوض لے لے؟
تو میں نے اس چشمے کو اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا حضور کے کہنے پر، آج تم مجھ کو اس چشمے کا پانی نہیں پینے دیتے؟ میں اتنے دنوں سے کھارا پانی میرے گھر کے اندر پیا جا رہا ہے، فرمایا آج اسی چشمے کا پانی تم مجھے نہیں پینے دیتے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا یہ واقعہ یہ ہوا تھا ہی نہیں، یہ چشمہ جب میں نے خریدا رسول اللہ کے کہنے کے اوپر؟ 4 باتیں اس طرح یک کے بعد دیگرے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر پوچھی اس مجمع سے. اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا، کون ہے جو یہ جیش عسرہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سارا سامان اور اس کے سارے اخراجات کس نے ادا کیے؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر اور تمہیں یاد ہے کہ تمہیں یہ بات یاد ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور پہاڑ پر زلزلہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا پاؤں مار کر فرمایا کہ خاموش، یعنی ساکت ہو جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے؟ تو کہا یہ 4، ایک عمر، ابو بکر، حضور اکرم صلی اللہ عثمان نے کہا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں. تو پھر فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے شہادت ہوگی، مجھے شہادت ملے گی. اس بات کے اوپر ان کو ہوتا، لیکن اس ساری چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش نظر تھے. خلیفۃ المسلمین کبھی بے بس نہیں ہوتا اس طرح، یہ کوئی بے بسی کی موت نہیں تھی کہ بندہ کہے کہ بے بسی کی شہادت تھی، نہیں، یہ اس ارشاد کے پر عمل تھا کہ عثمان چاہے تیری قبا اتار دی جائے پر مسلمانوں کے اندر تلوار مت چلنے دینا، مسلمانوں کے اندر خون ریزی نہ ہونے دینا. تو صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دین اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں پر آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھٹنے پر ران رکھی ہوئی تھی، اس حالت کے اندر بھی حضور پر وحی آتی ہوئی ہم نے دیکھی. مجھے پتہ چلا میری ران بوجھل ہو گئی، اور ایسی بوجھل ہو گئی کہ مجھے لگا کسی نے احد پہاڑ لا کر میری ران پر رکھ دیا. دیکھیں یہ پورے کی پوری چیزیں محفوظ رکھی گئیں. صحابہ کرام نے ایک ایک حرکت، سکون کو، ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا اگلی امتوں کے، آپ کے لیے اور میرے لیے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کو محفوظ رکھا. وہاں سے یہ چیز چلتے چلتے تابعین کے پاس، تبع تابعین کے پاس، اس کے بعد وہاں سے چلتے چلتے آج اس طبقے تک پہنچی ہے جس نے اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا ہے. امت مسلمہ کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں، کسی اور کام میں وہ لوگ اس کام میں مشغول نہیں ہوتے کہ اگر وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں تو یہ مشغولیت ان سے چھوٹ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا، پورا قرآن پاک، اس کا کیا مطلب صحابہ نے لیا، اس کا کیا معنی صحابہ کے درمیان ہوتا رہا پورے قرآن پاک کے اندر، اور پھر احادیث کا پورا ذخیرہ، اور پھر اس سے وابستہ تمام کے تمام احکامات، اور پھر عقائد کا پورا علم، یہ سارا کا سارا محفوظ طریقے سے آج یہاں تک ہم تک پہنچا ان عرصے میں. اب مسئلہ کیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے نظام کے مقابلے میں باطل نظاموں کے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کے داعی ہیں، جو اس کے مؤید ہیں، جو اس کے پرچارک ہیں، وہ مسلمانوں کو اس چیز سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے یہ چیز سوچی. پہلے تو یہ تھا کہ جنگیں ہوتی ہیں عسکری اعتبار سے، کفر اور اسلام مقابل میں آتا ہے. اب جنگیں اس طرح بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس سے بڑی جنگ اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہوں جو مسلمانوں کے ساتھ نظریاتی جنگ کے لیے تیار ہوں. مسلمانوں میں ایسے لوگ ہونے ضروری ہیں. آپ بتائیں کہ توہین رسالت کے قانون کے اوپر جو بیان بازی اور جس طرح کا لب و لہجہ مسلمانوں کا سامنے آ رہا ہے، کیا غیر مسلموں کا آ رہا ہے؟ یعنی اگر آپ حضرات اس سارے معاملے سے واقف ہوں اور اس کی ساری تفصیل سے واقف ہوں، مسلمانوں کا، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا جو موقف سامنے آ رہا ہے اور مسلمانوں کے منہ سے جو پھول جھڑ رہے ہیں، کیا ایسی بات کوئی غیر مسلم بھی کر رہے ہیں؟ عام جو سنجیدہ غیر مسلم ہوگا، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کی جانب سے اس سے بڑی بڑی جسارتیں ہو رہی ہیں، اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن عام جو ان کی جانب سے جو تبدیلی کا مطالبہ ہے، اس کا لب و لہجہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کی جانب سے بھی قانون توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کا مطالبہ ہے، ان کا لب و لہجہ کیا ہے اور مسلمانوں کا لب و لہجہ کیا ہے؟ خود جو مسلمان، ان کے ایجنڈے پر جو لوگ موجود ہیں، یہ بساط اب جو مقابلہ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ خود مسلمانوں میں سے ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ مسلمانوں کے نظریات، مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے تمدن کے مخالف ہوں گے، اور وہ ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہوں گے، وہ اپنی نسبت بھی اسلام کی جانب کریں گے. تو اس کے بعد پھر کسی اور کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان مزید کسی اختلاف اور انتشار کی کوشش کرے. اور اس کے لیے جو اس کے لیے طریقہ کار ہے، یا جو اس کے لیے جو ٹول ہے، جو انسٹرومنٹ ہے، وہ نظام تعلیم ہے.
کہ تعلیم کے ذریعے سے اور تعلیمی اداروں کے ذریعے سے مسلمان بچوں کو ان کی اصل سے اتنا دور کر دیا جائے کہ وہاں سے ان کی واپسی بہت مشکل ہو جائے۔ اب یہ نوعیت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، پورے دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس کی زندہ شکل کیا ہو۔ اگر ہمارا نظام تعلیم ہمیں اس بارے میں کوئی مدد کرنے سے قاصر ہے، ہمارا نظام تربیت اس حوالے سے ہمارے لیے کوئی نئی بات ہمیں اس کے لیے ہمارے پاس شکلیں کیا ہیں، یہ اس کی شکلیں جس میں سے ایک آپ یہاں پر تشریف فرمائیں۔ یہ جو یہاں پر ہم لوگوں کا آنا اور آپ لوگوں کا آنا اور اس نوعیت کی جتنی، یہ اصل میں اس کوشش کا حصہ ہے کہ اگر ہمارا نظام تعلیم ہمیں اسلامی اعتبار سے صحیح معنوں میں ایجوکیٹ کر سکتا ہوتا، صحیح معنوں میں ہمیں ضروریات دین بتا رہا ہوتا، تو آج آپ میں سے ہر فرد اس کا اہل ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کرے جس بات کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہنے کی اہلیت اور صلاحیت آپ میں سے ہر فرد کے اندر، جس بات کو سننے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے۔ اگر ہمیں اس 14 16 18 سال کی تعلیم میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی یہ ڈوز دی جا گئی ہوتی، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی یہ چیز سکھائی گئی ہوتی، تو آج اس ضرورت کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا ہوگا کہ پورا قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ پورا قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک ہے، ایک مسلمان کو اس کا ترجمہ آنا، اس کو درست پڑھنا، اس کی صحیح قرات کرنا، اس کی صحیح الفاظ، صحیح تلفظ، صحیح تجوید، اس کی پڑھنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے، عمل کرنے کے حوالے سے، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر بے شک ہمارا نظام تعلیم اس بارے میں ہم سے تعاون نہ کرتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا وہ حصہ جس کا ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق ہے، ہم میں سے ہر فرد کی اس سے واقفیت ہماری اسی طرح ضرورت ہے جس طرح کسی اور چیز سے ہماری ضرورت ہے۔